بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر چاہے آپ ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بلا شبہ آپ ڈراتے ہیں ایسے شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، پس اس کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور باعزت بدلے کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے نشانات کو، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے واضح کتاب میں۔ یہ پہلے رکوع کی آخری 3 آیتیں تھی۔ اب مختصر تفسیر سمجھ لے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا حال بیان کیا ہے کہ اے نبی آپ ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دعوت دینا چھوڑ دے یا ان کو ڈرانا چھوڑ دے، بلکہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے پریشان ہوتا ہے، اندر سے کڑتا ہے کہ بھی کسی طرح وہ سمجھ جاوے، کسی طرح وہ مان جاوے، کسی طرح وہ حق کو قبول کرے، تو اندر سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جیسے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جیسے استاد پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بارے میں اور کفار کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے تھے اور کڑتے تھے۔ تو اس آیت میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنا فریضہ دعوت پورا کریں اور ان کے پیچھے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ڈراتے ہیں اس کا فائدہ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے جو کہ نصیحت کی پیروی کرے۔ آپ جو نصیحت لے کر آئے ہیں یعنی کہ قرآن اور حدیث، اس کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دی دیجئے مغفرت کی اور باعزت بدلے کی۔ دیکھیے بدلہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہم مزدور کو جو دیتے ہیں، ہمارے یہاں کسی نے مزدوری کی تو دن بھر کی ہم مزدوری دیتے ہیں، اس میں کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک ہم کسی کو انعام دیتے ہیں، اسٹیج پر بلاتے ہیں، بہت بڑا پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑے اکرام کے ساتھ اس کو وہ انعام دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان والوں کو بدلہ دیا جائے گا، عبادت کی مزدوری ملے گی، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے ایک مزدور کو ملتی ہے، بلکہ بڑے اکرام کے ساتھ ان کو بدلہ دیا جائے گا، باعزت بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور زندہ کرنے کے بعد ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے، اسی طریقے سے ان کے نشانات کو، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا پیچھے چھوڑا ہے، جیسا کہ آج کل سمجھنا بہت آسان ہے، یوٹیوب پر ہم نے کیا چھوڑا ہے، فیس بک پر ہم نے کیا چھوڑا ہے، ٹویٹر پر ہم نے کیا چھوڑا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں چھوڑا جس سے دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہو، جس سے دوسرے لوگ برائی میں مبتلا ہو۔ تو یہ آثار ہے، یہ نشانات ہے۔ وہ نشانات اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ آدمی تو چلا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر دنیا بھر کی گندگی چھوڑ کر گیا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور اگر نیکیاں چھوڑ کر گیا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اس زمانے میں سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، انسان کا ایک ایک عمل ہم نے محفوظ کیا ہے، اس لیے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔